بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے طوفان نوح علیہ السلام کا مقام۔ وادی دجلہ و فرات میسوپوٹیمیا کے میدان طوفان نوح علیہ السلام کا مقام بیان کیے گئے ہیں۔ تاریخ کی قدیم ترین تہذیبیں اس علاقے میں تھیں۔ دجلہ اور فرات کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے یہ جگہ کسی بھی بڑے طوفان کے لیے موزوں جگہ ہو سکتی ہے۔ سیلاب کے حوالے سے اس وادی میں موجود ایک بڑا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں دریا طغیانی میں اپنے کناروں سے ابل پڑے ہوں اور پورا علاقہ زیر آب آ گیا ہو۔ وادی دجلہ فرات میں ہونے والی کھدائیوں سے اس امر کا انکشاف ہوا ہے کہ یہ علاقہ تاریخ میں بارہا دجلہ اور فرات کی طغیانیوں کے سبب سیلاب کی نظر ہوتا رہا ہے۔ مثلاً وادی دجلہ و فرات کے جنوب میں ایک بڑی قوم عر کے حکمران ابیسن کے دور میں 2000 قبل مسیح کے قریب ایک سال کو آسمان و زمین کے مابین حدود و آفاق کو غرقاب کر دینے والے سیلاب کے بعد کے سال کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسی طرح 1700 قبل مسیح کے لگ بھگ بابل کے حمورابی کے دور کے ایک سال کو اشنونا شہر کی طوفان سے تباہی کے سال کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ اور طوفان نوح علیہ السلام۔ وادی دجلہ و فرات میسوپوٹیمیا میں آنے والے اس طوفان کی تحقیق کے لیے یہاں کئی کھدائیاں کی گئیں۔ اس علاقے میں ہونے والی کھدائیوں کے نتیجے میں یہاں کے 4 شہروں میں طوفان نوح کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ وادی دجلہ و فرات کے یہ 4 شہر عر، ایرک، کش اور شروپک ہیں۔ ان شہروں میں ہونے والی کھدائیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہر 3000 سال قبل مسیح کے لگ بھگ طوفان کی زد میں آئے تھے۔ تحقیقات سے سامنے آنے والی معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقہ شرقاً غرباً یعنی چوڑائی میں 120 کلومیٹر اور شمالاً جنوباً یعنی لمبائی میں 200 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے۔ گویا سیلاب نے پوری وادی دجلہ و فرات کو اپنی زد میں لے لیا۔ سیلاب سے متاثر ہونے والے یہ 4 شہر ایک ہی قطار میں واقع ہیں۔ اس وجہ سے ان 4 شہروں کی آبادی اور ان کے مضافات سیلاب سے متاثر ہوئے۔ مزید یہ کہ 3000 قاف میم میں اس علاقے کی جغرافیائی ساخت بھی آج سے بالکل مختلف تھی۔ اس دور میں فرات کی تہہ آج کی نسبت مشرق کی طرف زیادہ تھی۔ اس طرح یہ 4 شہروں سے ہو کے گزرتا تھا۔ جب آسمان اور زمین کے پانی کے چشمے ابل پڑے تو فرات اپنے کناروں سے باہر بہہ نکلا اور یہ 4 شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ میسوپوٹیمیا کے میدانوں میں سر لیونارڈ وولی کی کھدائیوں سے یہاں 2.5 میٹر گہری مٹی کی تہوں کا پتہ چلا ہے۔ یہ تہ شاید سیلابی پانی سے آنے والی مٹی سے بنی ہے۔ دنیا بھر میں یہ تہ صرف وادی دجلہ و فرات کے میدانوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ اس دریافت سے یہ اہم ثبوت ملا کہ طوفان نوح علیہ السلام صرف یہاں پر ہی آیا تھا۔ کوہ جودی یا ارارات۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر آ کر رکی تھی، جبکہ بائبل میں ارارات کا ذکر ہے۔ ارارات اسائرین زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے آرمینیا، اور آرمینیا ہی کے علاقے میں ارارات پہاڑ موجود ہے۔ کچھ دانشور کہتے ہیں جودی کے عربی میں معنی ہیں بلندی کے یا بلند کے۔ چونکہ اس علاقے میں سب سے بلند پہاڑ ارارات ہی ہے، اس لیے زیادہ لوگ اس خیال کے حامی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ارارات پہاڑ پر ہی آ کر رکی تھی، اور ارارات اور جودی ایک ہی پہاڑ کے 2 نام ہیں۔ ارارات کا پہاڑی سلسلہ ترکی میں ایران اور روس کی سرحدوں کے قریب ہے۔ یہ 600 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، چھوٹا ارارات اور بڑا ارارات۔ بڑا ارارات سطح سمندر سے 17,000 فٹ بلند ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے، اس لیے اس پر چڑھنا آسان کام نہیں۔ گرمیوں میں بہت کم وقت کے لیے برف پگھلتی ہے۔
اور اس پر چڑھنا کسی حد تک آسان ہو جاتا ہے۔ 20 سال میں صرف ایک مرتبہ اس پہاڑی علاقے میں گرم ہوائیں چلتی ہیں، ان سے اس سلسلے کی کافی برف پگھل جاتی ہے اور ایسے ہی دنوں میں اسے سر کیا گیا۔ خواتین و حضرات، حقیقت میں یہ آتش فشاں پہاڑ ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے یہ نہ جانے کتنی مرتبہ لاوا اگل چکا ہے۔ آخری بار 1840 میں پھٹا تھا، اس کے بعد اب تک یہ بالکل خاموش ہے۔ یہ بہت عجیب پہاڑ ہے۔ جوں جوں اوپر جائیں بڑی بڑی گھاٹیاں ملتی ہیں۔ اوپر ایک جھیل بھی ہے۔ کئی ہزار فٹ کی بلندی پر چوڑے میدان بھی ہیں۔ یہ چاروں طرف سے چٹانوں میں گھرے یہ میدان بہت بڑے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے خود کشتی کے موجود ہونے کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارض جزیرہ میں جودی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اہل بصیرت کی بصیرت اور قدرت کی نشانی کے طور پر باقی رکھا، یہاں تک کہ اس وقت کے پہلے لوگوں نے اسے دیکھا، حالانکہ اس کے بعد کی بہت سی کشتیاں گل سڑ کر خاک ہو گئی تھیں۔ حوالہ تفسیر ابن کثیر۔ پیارے دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو کشتی نوح علیہ السلام کی زیارت کروائیں گے جو دریافت کر لی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔